بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین بوناپارٹ، جولیس کیسر، چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید 6ویں صدی کے آخری میں قریش کے قبیلے بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد نے فنون حرب اور گھڑ سواری، تلوار اور نیز بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی، نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی اور مالی نقصان بھی ہوا۔ خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تو نہ صرف مسلمانوں کے لیے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقۂ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈرز یکے بعد دیگر شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ولید نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی کے لیے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست فاش کر دی۔ خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ سے بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہیں ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے 8 ہجری کو اسلام قبول کیا۔ اس سے پہلے آپ مسلمانوں کے خلاف کچھ جنگوں میں کفار کے لشکر کے ساتھ تھے۔ آپ کو اسلام قبول کیے ابھی 3 مہینے ہی ہوئے تھے کہ آپ نے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جنگ موتا میں حصہ لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی اور دشمن کے لشکر کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار زید بن حارثہ تھے۔ اسلامی فوج بہت جذبے سے لڑی۔ حضرت زید لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے تو لشکر کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ بن گئے،
کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ بن جام شہادت نوش فرما گئے۔ یہ تینوں سالار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منتخب کیے تھے۔ اب لشکر نے اپنا سالار خود منتخب کرنا تھا۔ لشکر نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سالار مقرر کیا۔ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اسلامی فوج میں پہلی بار آپ کو لشکر کی قیادت ملی۔ آپ نے ایک انتہائی زوردار حملہ دشمن پر کروایا، دشمن کو پیچھے دھکیلا اور خود بھی لشکر کو واپس لے آئے۔ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی۔ حضرت خالد لشکر کو موت کے منہ سے واپس لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ اس کے بعد یہ تلوار دشمنوں کے خلاف بے نیام رہی۔ آپ نے بے شمار جنگیں لڑی لیکن کسی میں شکست نہیں کھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر تعینات رہے۔ آپ کی قیادت میں مسلمانوں نے فارس یعنی ایران تقریباً پورا فتح کیا۔ فارسیوں کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں اور فارسیوں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دہشت اس قدر طاری تھی کہ ان کی فوجیں خالد کا نام سن کر بھاگ اٹھتی تھیں۔ آپ جنگ کے دوران اکثر یہ نعرہ لگاتے تھے، میں فارسیوں کا قاتل ہوں، میں خالد بن ولید ہوں۔ اس نعرے کے بعد دشمن پر دہشت طاری ہو جاتی۔ آپ کی بہادری اور جنگی جنون کے لیے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ بہت تھوڑی فوج سے دشمن کے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ حضرت ابوبکر صدیق 2 سال کی خلافت کے بعد انتقال فرما گئے۔ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ کو سپہ سالار مقرر کیا۔ حضرت خالد نے خلیفہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ کچھ مورخین نے حضرت عمر کے اس فیصلے کو غلط کہا ہے، لیکن شاید اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں۔ حضرت خالد کچھ ہی عرصے میں ایک سپاہی کی حیثیت سے فوج میں رہے اور ویسے ہی لڑتے رہے جیسے پہلے لڑتے تھے، لیکن حضرت عمر نے انہیں کچھ عرصے کے بعد مدینہ واپس بلا لیا۔ مدینے سے آپ کنسرین چلے گئے اور کچھ عرصے بعد خمس چلے گئے اور اپنے آخری 4 سال خمس میں ہی گزارے۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ میدان جنگ میں شہید ہوں، لیکن اللہ کی تلوار دشمنوں سے کیسے ٹوٹ سکتی تھی؟ آپ کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو۔ آپ 21 ہجری کو اس دنیا سے انتقال فرما گئے۔ خمس شہر میں حضرت خالد بن ولید کے نام سے ایک بہت خوبصورت مسجد ہے جس کے صحن میں آپ کا مزار بھی ہے۔